جناب چیئرمین، ہر بجٹ کی ایک گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے، یعنی ترقی کی حکمت عملی۔ اس بجٹ میں مجھے ترقی کی حکمت عملی کوئی نہیں نظر آئی، نہ ایف بی آر کا کوئی ریفارم پیکج ہے، نہ انکم ٹیکس کی کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ایس ایم ایز کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی کیا بات ہے، کسی قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں۔ ترقی کے اوپر کیا انڈیکیٹرز ہیں، کیا اقدامات ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے ترقی کے لیے حکمت عملی کرنی ہے تو آپ کو سوچ، عملی منصوبہ بندی اور جو ریسورسز ہیں آپ کی ان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے پچھلے 3 سال سے وہ سوچ تو رہی ہے ضرور، لیکن صرف ایک چیز کے لیے سوچ رہی ہے کہ عمران خان جو کہ آئیکن ہے پوری دنیا کی، ان کو کس طرح جیل میں رکھا جائے۔ ان کی ساری سوچ جو ہے وہ اس طرف صرف ہو رہی ہے۔ منصوبہ بھی بناتے ہیں، وہ 3 سال سے منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کس طرح بنائے جائیں۔ ریسورسز، وسائل کی بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وسائل کا پچھلے 3 سال سے جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ بدقسمتی سے جوڈیشری کو، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کس طرح جھوٹے فیصلے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ وسائل کس لیے استعمال ہو رہے ہیں جناب؟ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ تشدد کیا جائے، اس کے لیڈرز جو ہیں ان کو جیل میں رکھا جائے، اور وہ جو اپنا آئینی حق احتجاج کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو کس طرح روکا جائے۔ اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا جب میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو نظریات کا دیوالیہ ہے، دیر از اے بینکرپسی آف آئیڈیاز، اور اس چیز کا ریفلیکشن اس چیز کی عکاسی اس بجٹ میں ہو رہی ہے۔ اس بجٹ کا میں کہوں گا جناب چیئرمین، بی جو ہے یہ بجٹ نہیں بلکہ بٹریل ہے، یعنی کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ بجٹ کا بی اسٹینڈز فار بٹریل۔ پی ٹی آئی اس بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دے گی، اور اس لیے صرف نہیں دے گی کہ ہم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور ہمارے لیڈرز کے خلاف جو غلط مقدمے ہیں، جو بے بنیاد مقدمے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کی صورتحال میں ہیں۔ ہم اس لیے بھی کہیں گے کیونکہ یہ بجٹ اگر منظور ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گا، جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بجٹ پہ آؤں، جناب چیئرمین، پاکستان بھارت کے خلاف جنگ جیت چکا ہے۔ دنیا صحیح طور پہ ہمیں آسمانوں کا بادشاہ تسلیم کرتی ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں محفوظ رکھا۔ لیکن اسرائیل کا ایران پہ جو دہشت گردی کا حملہ ہے، اس کے بعد ایک بات واضح ہو گئی ہے جناب چیئرمین کہ یہ ایک ڈیزائن تھا انڈیا اور اسرائیل کا۔ پہلے انڈیا نے حملہ کرنا تھا پاکستان پہ، اور پھر اسرائیل نے حملہ کرنا تھا ایران پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ انڈیا کا جو حملہ تھا وہ تو ختم کر دیا، لیکن اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے انہوں نے بہت اہم شخصیات جو ہیں ایران میں ان کو شہید بھی کیا، اور جو ایران کی انسٹالیشنز ہیں، اٹامک انسٹالیشنز، انرجی کی انسٹالیشنز، ان کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس کے لیے ہم ان کی سخت سے سخت مذمت ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک وارننگ بھی ہے ہمارے لیے۔ وارننگ یہ ہے کہ اسرائیل نے جاسوسی، ٹیکنالوجی اور جدید ترین جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے خلاف ابھی جناب چیئرمین خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس خطرے کو، اس جاسوسی کو، اس ٹیکنالوجی کو، ان جدید ہتھیاروں کو نبٹنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مسلسل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر اتحاد کی ضرورت ہے. جنگ کے علاوہ، فوجی جنگ کے علاوہ اگر ہم نے قانونی جنگ جیتنی ہے اور ہم نے اگر سفارتی جنگ جیتنی ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہمارے لیے اتحاد ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا، کہ میری بات سنیں، غور سے سنیں. ملک میں سیاست کو اسی طرح چلنے دیں جو ایک جمہوریت میں سیاست چلتی ہے. اپوزیشن کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اپوزیشن کو ایک سیاسی مخالف سمجھیں. پی ٹی آئی پر ناانصافی، سیاسی دہشت گردی اور ظلم بند کر کے معیشت کی طرف دھیان دیں. سیاسی استحکام کے بغیر یہ بجٹ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میری بات غور سے سن لیں، یہ ایک بہت بڑی اور اہم وارننگ میں آپ کو دے رہا ہوں. ایران کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس کو آپ پاکستان کے خلاف بھی جنگ ہی سمجھیں. جناب، بجٹ کی طرف آتے ہیں. اس بجٹ میں روزگار پیدا کرنے کے لیے، مواقع پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. انکم ٹیکس کا ریٹ بڑھانا یا اس میں کسی قسم کی رعایت دینا، کوئی ریلیف دینا، یہ صرف تب ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس نوکری ہو. اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہوگی تو انکم ٹیکس بڑھانے سے آپ کو آمدنی نہیں ہونی اور کسی قسم کی آپ کو ریلیف دینے سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں نے پورا غور سے پڑھا، 4 دن پڑھتا رہا میں، کسی قسم کی حکمت عملی نے یہ نظر نہیں آئی کہ امپلائمنٹ کو کس طرح، روزگاری کو، نوکریوں کو کس طرح بڑھانا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہر گھر، ہر کسان، ہر طالب علم، ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ، ہر پاکستانی کے خلاف یہ ایک بغاوت ہے. یہ بجٹ، یہ بی، جسا میں نے کہا بٹریل ہے، بی بغاوت بھی ہے. حکومت نے اچھے دنوں کا وعدہ کیا تھا اور اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں میرے سامنے ہیں تو روزگاری کی شرح جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں جس طرح بڑھی ہے، آج تک ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا. انفلیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے. پاکستانی غربت کی لکیر سے کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 50% سے زیادہ نیچے ہیں. 50% پاپولیشن غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اگر میری نظر میں حکومت بجائے وچ ہنٹ کرنے کے، بجائے اپنے سیاسی حریفوں کا شکار کرنے سے، اگر آدھا وقت بھی اس بات پہ سوچتی کہ معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور بجٹ پہ غور کرتی، تو ہم اس وقت گلوبل پاورٹی انڈیکس میں سب سے نیچے نہ ہوتے. جناب چیئرمین، بجٹ میں کہا ہے کہ جی ڈی پی کا ٹارگٹ 4.2% ہوگا گروتھ ریٹ. یہ غیر حقیقی ٹارگٹ ہے جناب چیئرمین. 42% ٹیکسز نئے لگے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم 4.2% گروتھ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی چیز پہ ٹیکس ہو رہا ہے. پیٹرول پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سامنے. ای کامرس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے، پینشنرز تک کو نہیں بخشا گیا. تو یعنی کہ آنے جانے پہ، نقل و حرکت پہ، کاروبار پر اور جتنے بھی ریٹائریز ہیں ان سب پہ ٹیکس ہے. آپ معیشت کو نچوڑ کے اس کو بڑھانے کی بات نہیں کر سکتے جناب چیئرمین. آپ صنعت کو اوور ٹیکس کر کے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ صنعت انویسٹ کرے گی. یہ کلیئرلی ان ریئلسٹک جی ڈی پی ٹارگٹ ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فگرز ہیں وہ بھی فج کیے گئے ہیں. اس 4.2% گروتھ کے لیے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اسٹیٹسٹکس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جناب جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے لائف سٹاک کی 4.8%، اس میں ایک آئٹم ہے 4.8%. جب پوچھا گیا منسٹر صاحب سے، فائنانس منسٹر صاحب سے، کہ یہ کہاں سے فگر آیا، تو انہوں نے کہا یہ 2010 کا فگر تھا.
یعنی 15 سال پہلے کا فگر استعمال کر کے 4.2% کی گروتھ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی ایزمپشن جو آج ہی غلط ثابت ہو گئی وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کے جو پرائسز ہیں وہ کم رہیں گے. آج ہی یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے ہیں اور پورا کا پورا بجٹ کی جو ایزمپشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جناب بالکل اس طرح ہے ٹیکسز بڑھا کے یہ کہنا کہ جی ڈی پی بڑھے گی یا گروتھ بڑھے گی, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک ہوائی جہاز کو اڑانے کی کوشش کریں انجن کے بغیر. ہوائی جہاز انجن کے بغیر نہیں اڑ سکتا. اس طرح یہ ٹیکسز جو ہیں لگا کے آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جناب کاربن ٹیکس, یہ ایک عجیب و غریب ٹیکس لگا ہے. پیٹرولیم ٹیکس ہے اور اس کے اوپر کاربن ٹیکس بھی لگ گیا ہے. یعنی کہ ایک بیچارہ موٹر سائیکل جو چلا سکتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کاربن ٹیکس ہے. اور کاربن ٹیکس کیا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹل پروجیکٹ کرنے ہیں. جناب حکومت کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں صرف جو دنیا کا انڈیکس ہے اس میں ہم صرف 1% کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں. یعنی ہماری جو ٹوٹل انڈسٹری ہے وہ صرف 1% دیتی ہے نقصان کلائمیٹ کو. اس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم گرین پروجیکٹس بنائیں گے, پاکستان کو ہرا بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جناب لا منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, فائنانس کی کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں بیٹھے. میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں, پیرس ایگریمنٹ کے تحت آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے فنڈز پڑے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کلائمیٹ پروجیکٹس کے لیے. آپ پاکستانی عوام سے کیوں کاربن ٹیکس لے رہے ہیں؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ آلریڈی جس کے پاس کچھ نہ ہو اس سے آپ اور چیزیں مانگتے رہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. جناب اکنامک پالیسی آپ دیکھیے, تھنک ٹینکس کی میں نے باتیں سنی. اکنامک پالیسی یہ ہے کہ کاروبار کو آپ بڑھائیں. اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے میں نے جب کامنٹ سنے, فیڈریشن والے کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. اور انہوں نے بہت سارے ٹیکسز کی بات کی ہے. ایف بی آر, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بار بار اسی پارلیمنٹ نے, جس کی تاریخ بہت لمبی ہے, بار بار ایف بی آر نے کوشش کیا کہ ہمیں پولیس پاورز دے دی جائے. ہم پولیس کی حرکت بھی کریں, پولیس پاورز بھی ہمارے پاس ہوں, اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ اریسٹ کی پاورز بھی ہوں. ہم ساتھ ہی اس کا فیصلہ بھی کریں اور جیل میں بھی ڈال دیں. لیکن پارلیمنٹ نے ریزسٹ کیا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی بجٹ میں ایف بی آر کو پولیس پاورز دے دی جائے. یہ ایک خوف و حراست کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بجٹ ہے. جناب ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, سیکشن 37AA ہے. سیکشن 37AA ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کو اگر صرف شبہ ہو جائے کہ کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ٹیکس کا فراڈ کر رہا ہے تو اس کو وہ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتا ہے. ایسی ڈرکونین پاورز میں نے آج تک کسی دنیا میں نہیں دیکھی کہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کو آپ یہ طاقت دے دیں. لیکن سیٹل ہو جائے, لیکن حکومت نے تو کوشش کی, سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اتنا بڑی بات, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, اس کے اوپر جو اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ فورم ہے وہ کہتا ہے کہ ایف بی آر ہیز بین گیون unprecedented and excessive powers over business community, fundamental assault on business rights and economics. Janaab Chairman, it is against the policy of doing business. FBR has been made a police force. یہ ہے statements جو کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم بجٹ لا رہے ہیں گروتھ کے لیے, and look at the بجٹ کی جو actual value ہے. ایک اور بڑی عجیب و غریب بات, ٹیکس آن سولر پینلز. جناب چیئرمین, یہ حکومت کہتی ہے کہ گرین ہو جاؤ, لیکن اس کے ساتھ عوام کو کہتی ہے کہ آپ گرین ہونے کا ٹیکس دو. جو عوام ایک سورج سے مفت بجلی پیدا کر رہی ہے اور گرڈ میں ڈال رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو پیٹرول کی جو
امپورٹ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ اسی سولر پینل پہ 18% سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کے بجائے ساری کانسنٹریشن 3 سال کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے انہوں نے کی ہے استعمال. ایکچولی معیشت کو درست کرنے کے لیے کسی قسم کی سوچ اس بجٹ کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہی. جناب چیئرمین, انکریزڈ ٹیکس آن سیونگز, یعنی کہ یہ بچت والوں کے اوپر جنگ ہے. لوگ جنہوں نے ساری عمر پیسہ کمایا اور بچایا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے, ان کی جو سیونگ ہے اس تک کو نہیں چھوڑا, اس پہ بھی ٹیکس انکریز کر دیا. یہ بجٹ جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ پینشنرز کے خلاف بھی ایک جنگ ہے. جناب چیئرمین, اس بجٹ کا سب سے بڑا جو فائنانس منسٹر صاحب نے ایک اچیومنٹ کہی ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم نے سیلریز کو, تنخواہوں کو 10% انکریز کیا ہے اور 7% ہم نے پینشنز کو انکریز کیا ہے. میں اس کو ایک علامتی تھپڑ کہتا ہوں, ریلیف نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 3 سال سے دیکھیں, سال میں کبھی نہ کبھی انفلیشن جو ہے وہ 20% ہو جاتی ہے. ابھی بھی انفلیشن اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, جو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز وہ بڑھ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 42% ٹیکسز زیادہ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بجائے یہ انکریز ہونے کے سیلری یا پینشنز, یہ سیلریز اینڈ پینشنز ڈکریز ہوئی ہیں. یہ اصل جو آخر میں آتا ہے پیسہ کسی کے ہاتھ سیلریڈ کلاس کو, وہ اس میں آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے. جناب ایگریکلچر کے بارے میں میرے دوست پی ٹی آئی کے کافی سارے بات کریں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس بجٹ میں اور جس طرح کی پالیسیز ہیں, ویٹ جس طرح امپورٹ کی گئی, جب آنے لگی تھی ہماری ویٹ پروڈکشن اس وقت ویٹ امپورٹ کی گئی, جس قیمت پہ کی گئی, جس طرح ہمارے کسان کو نقصان پہنچا, اس پہ ڈیٹیل کی بات ہوگی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے, یہ بجٹ کسان کے لیے ایک روشن لیس پاکستان کا بجٹ ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. جناب میں آپ کو سیلز ٹیکس کی بات کروں, 18% جب آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں تو سارا کا سارا جو بزنس ہے وہ انفارمل سیکٹر میں چلا جاتا ہے. آپ کا جو بزنس ہے آپ کر ہی نہیں سکتے ود 18% سیلز ٹیکس. اس کے بجائے آپ ایک پالیسی بنائیں اور 18% سیلز ٹیکس کے بجائے 9% کریں, تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جس میں گروتھ کا آپ کا ایڈوانٹیج ہو. جناب ایک اور عجیب و غریب بات ہے جس پہ شاید غور کیا ہے ہماری فائنانس کی کمیٹی سینٹ کی نے یا نہیں کیا, لیکن ضرور ایک مجھے تو بہت عجیب بات لگی کہ ای کامرس پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے. ای کامرس کیا ہے جناب چیئرمین؟ یہ ای کامرس میں یا آپ نہیں کرتے, یہ ایکچولی ای کامرس وہ شخص کر رہا ہے جو کہ انڈیویجول ہے, یا وہ بیچارے میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو, جو کہ بیٹھ کے اپنے کمروں میں کچھ سلائیاں کر کے کپڑے بیچتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. جب آپ ان کو ٹیکس کریں گے تو ان کا بزنس, ان کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے, آپ تباہ کر دیں گے. آپ ای کامرس کو سوچیں کہ ای کامرس آپ بڑے جو ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی بات نہیں, آپ اپنے جو لوگ انڈیویجولز جو ہیں, انفرادی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں, ان کو جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ اس پہ غور کریں. ایس ایم ایز, جناب آپ کو یاد ہوگا ایک ادھر قانون پاس کیا گیا تھا. قانون یہ تھا کہ ہم ایک بورڈز بنائیں گے, اور جب پوچھا گیا, ہم نے اس کو اپوز کیا کہ یہ بورڈز کیوں بنا رہے ہیں ایس ایم ایز کے آپ, تو یہ کہا گیا کہ جناب بورڈز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں پالیسی دیں, اور پالیسی دیں پرائیویٹائزیشن کے لیے. 3 سال گزر چکے ہیں اس بات کو, وہ بورڈز ابھی تک قائم ہیں, ایک بھی ایس ایم ای جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہوا. وہ بورڈز جو ہیں وہ صرف اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کی حکومت وہ کمانے کا طریقہ ہے آپ کا, وہ ایک کرپشن کا طریقہ ہے, یہ بورڈز نہ بنائیں, آپ پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, یہ بورڈز 3 سال بعد بھی اسی طرح رہیں گے. اور وہی ہوا, آج 3 سال کا بات ہے. اس بجٹ میں بھی ایس ایم ایز کی پرائیویٹائزیشن کی کوئی پالیسی نہیں نظر آئی. جناب یہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم کر دی. بہت اچھی بات ہے اگر یہ
जीडीपी ज़्यादा बढ़ती और फिर भी टैक्स और जीडीपी की रेशो इस तरह कम होती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन असल में जीडीपी जो है वो कम हुई है। अगर कमी की वजह से टैक्स की रेशो, जीडीपी की रेशो दुरुस्त हुई है तो ये कोई बजट की अचीवमेंट नहीं है, ये तो बल्कि नजर आता है कि हुकूमत की कारकर्दगी कितनी गलत रही है। जनाब, आखिर में मैं आपको पीटीआई की तरफ से कहना चाहूंगा कि हम जो पीडीएम की हुकूमत इस बजट के जरिए गुर्बत के रास्ते पे बमबारी कर रही है, हमें नामंजूर है। हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। इस बजट में जनाब जो मिडिल क्लास, जो जिद्दोजहद करने वाली हमारी पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, उनको ख़त्म करने की जो मंसूबा है, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, एहतजाज करेंगे, हम बजट को नहीं मानेंगे। जनाब, इस बजट में जो किसान और गरीब अवाम को भूखा रखना की कोशिश की जा रही है, हम ये नहीं होने देंगे जनाब। ये भी पीटीआई का इस बजट के ऊपर बड़ा क्लियर मैंडेट है। हमें कोई तरक्की का रोड मैप नहीं दिखाया इस बजट ने। अवाम मायूस है और हम बजट की ये जो शबाज़नॉमिक्स मैं इसको कहता हूं, ये जो शबाज़नॉमिक्स है जिसमें बहुत आप शाइनी सा एक एक्सेल शीट दिखाते हैं और आप नारे लगाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन असल में हल कोई नहीं है, हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि एक ऐसा बजट होना चाहिए, एक ऐसा बजट होना चाहिए जो कौम के मर्द औरत हर शख्स, बुजुर्ग, हमारे किसान, हमारे तालिब इल्म, हमारे सरमायादार, पूरी कौम की रूह के मुताबिक हो। हमें ऐसा बजट नहीं चाहिए जिसमें आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहें कौम के साथ। कौम को बेहतरी चाहिए, बेहतर एक्सेल शीट नहीं, बेहतर जिंदगी। और ये बजट जो है इसमें बिल्कुल नाकाम होता है जनाब चेयरमैन। थैंक यू वेरी मच।